السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا. محترم حاضرین، آج خطبے سے پہلے چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. میں نے جو بھی آیت سورہ نساء کی آپ سامنے پیش کی ہے اس کا ترجمہ ہے آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا دیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ مومن کی مثال، مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی، ایک جسد واحد کی طرح ہے. جس میں اگر کبھی کوئی زخم آتا ہے، معمولی سی پھنسی بھی پیدا ہوتی ہے تو پورا جسم درد سے، بخار سے تلملا اٹھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ایسے ہی مثال مسلمانوں کی ہے کہ اگر ان کے کسی ایک حصے پر کوئی مصیبت آتی ہے، ان پر کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے، ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا احساس، اس کی شدت کا احساس دنیا کے دیگر مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے. قرآن مجید کی سورہ نساء کی جو آیت میں نے ابھی تلاوت فرمائی اور جو حدیث میں نے ابھی آپ سامنے بیان کی ہے، غور کرنے سے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے گویا ہم اس آیت کے اور اس حدیث کے مخاطب نہیں ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج یہ بات جانتے ہیں کہ آج سے 2 دن قبل ہم سے چند ہزار کلومیٹر کی مسافت پر مصر میں کیا قیامت صغریٰ برپا ہو چکی ہے. کس طرح کل صبح مصری افواج نے نہتے، مظلوم، بے بس ان مسلمانوں پر جو پچھلے 44 دنوں سے رابعہ مسجد کے اطراف میں اس بات کو لے کر دھرنا دیے ہوئے تھے، پورا رمضان انہوں نے وہیں گزارا. رمضان کی راتیں ان کی عبادت گزاری میں گزری، ان کے دن روزے میں گزرے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مرد بھی تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے اور ہزاروں عفت مائیں، بہنیں اور مائیں بھی تھیں. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد مصر میں طاغوتی حکومتوں کا دور ختم ہوا. جمال عبد الناصر، انور سادات اور حسنی مبارک، اور اس کے بعد وہاں کی عوام نے اپنی مرضی سے آزادانہ طور پہ اپنے لیے ایک حکومت منتخب کی، اور اس کے بعد محمد مرسی کو، جو اخوان کے ایک بہت بڑے رہنما ہیں، جو فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی کے ذمہ دار تھے، وہ وہاں پہ جمہوری طریقے سے منتخب ہو کر آئے. 1 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا کہ مصری افواج نے مداخلت کر کے ان کو برطرف کر دیا، ان کی جائز حکومت کے حقوق چھین لیے اور مصر پر دوبارہ فوجی شاسن، فوجی حکومت قائم کر دی. بظاہر ایک انٹرم گورنمنٹ ہے، لیکن اس انٹرم گورنمنٹ کے جو حکمراں ہیں عدلی منصور ایک عیسائی ہیں اور ان کے منتخب نمائندے ہیں، لیکن اصل اقتدار فوج کے ہاتھ میں. پچھلے 44 دنوں سے یہ نہتے افراد پران طریقے سے صرف قاہرہ ہی میں نہیں، مصر کے تقریباً تمام ہی بڑے شہروں میں
اس بات کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ جس طرح سے ظالمانہ طریقے سے، غلط طریقے سے، غلط ڈھنگ سے محمد مرسی کی منتخب حکومت کو ختم کیا گیا ہے، اسے بحال کیا جائے۔ یہ مطالبہ جائز مطالبہ تھا، جمہوری مطالبہ تھا، پرامن طریقے سے کیا جا رہا تھا، اور وہ لوگ کوئی تشدد پہ آمادہ نہیں تھے۔ آپ نے اگر وہ مناظر دیکھے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے انٹرنیٹ کے اوپر میں، فیس بک کے اوپر میں وہ مناظر دیکھے ہوں گے۔ اس سے چند دن پہلے بھی کچھ مظاہرے ہوئے تھے، وہ مظاہرے فوج اور مغرب پرست، مغربی تہذیب کے علمبرداروں نے مصر کے منتخب صدر کے خلاف کروائے تھے۔ وہ مظاہرے بھی دیکھے ہیں لوگوں نے۔ ان مظاہروں میں جس طرح تماشے ہوئے تھے، جس طرح فحاشی اور یعنی کا بے پناہ بے محابہ مظاہرہ ہوا تھا، جس طرح ناچ اور گانے کیے گئے تھے، آج CNN کی سائٹ پر وہ دونوں مظاہرے موجود ہیں۔ ایک طرف وہ مظاہرے ہیں جو مرسی کے خلاف مغرب پرست افراد لگا رہے تھے، چند لوگ تھے لیکن جن کو نمایاں کر کے پریس پیش کر رہا تھا، اور ایک طرف وہ مظاہرہ تھا جو پچھلے 44 دن سے پرامن طریقے سے جاری تھا، جن کے ہاتھوں میں کلام مجید ہوتے تھے، جن کے رات اور شب و روز جو ہے تلاوت میں اور نمازوں میں گزر رہے تھے۔ ان کی پوری آخری رمضان کا آخری عشاء انتہائی عبادت گزاری میں گزرا ہے۔ عید کی نماز بھی وہیں ہوئی ہے۔ درمیان میں بھی ایک بار افواج نے حملہ کیا تھا اور تقریباً 49 افراد شہید کر دیے گئے تھے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، مارنے والے امریکن فوجیں نہیں ہیں، اسرائیلی فوجیں نہیں ہیں، یہ وہ مصری لوگ ہیں، افواج ہیں جو بظاہر کلمہ گو ہیں، جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن انہوں نے جس ظلم کا، جس بربریت کا، جس شدت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کو اگر آپ نے دیکھے ہو مناظر، اگر آپ میں سے جن لوگوں نے دیکھے ہوں گے، بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ایک ہی دن کے اندر، چند گھنٹے کے اندر 2200 لوگ شہید کر دیے گئے، 2200 لوگ شہید کر دیے گئے، اور تقریباً 10,000 سے زیادہ افراد جو ہے شدید زخمی ہیں۔ جس طرح سے مصری افواج نے عفت ماؤں اور بہنوں کی نقابیں چھیننے کی کوشش کی، ان کو جس طرح سے ان کو بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے، جس طرح سے ان کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے، وہ مناظر آج ٹی وی کے اوپر میں، انٹرنیٹ کے اوپر پوری طرح موجود ہے۔ رابعہ مسجد کا پورا صحن اور پورا فرش جو ہے شہیدوں کے کفن بردار شہیدوں سے بھرا ہوا ہے۔ آج مغربی پریس اور ہمارا میڈیا جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ صرف 550 لوگ مارے گئے، لیکن جن لوگوں نے وہ مناظر دیکھے ہیں، جس طرح ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جس طرح پورا یہ میدان جو ہے پوری فرش جو ہے لاشوں سے ہٹا پڑا ہوا ہے، اس کو آپ گن نہیں سکتے اتنی لاشیں۔ اور پھر ہم نے پرانے زمانے میں سنا تھا کہ ایسے شقی القلب بادشاہ گزرے ہیں جو انسانوں پر سے ہاتھیوں کو گزار دیا کرتے تھے، زندہ انسانوں پر سے۔ آج وہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر میں کہ زندہ انسانوں پر سے ٹینک چلا دیے گئے، ان کا سر پچک گیا، ان کا بدن پچک گیا، ایسے ایسے مناظر۔ اور مرنے والوں میں صرف جوان لوگ شامل نہیں ہیں، بوڑھے لوگ شامل نہیں ہیں، شیر خوار بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے شہید کر دیے گئے۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ وہ مناظر ہے ہم اب تک کے افغانستان، برما، عراق اور شام میں مسلمانوں کی ہلاکتوں کا غم سہ رہے تھے، لیکن جو کچھ کل مصر میں ہوا اور پھر امریکہ کے افواج کے ہاتھوں سے نہیں ہوا، یہ صہیونی اور یہودی افواج کے ہاتھوں سے نہیں ہوا، یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن جن کی تربیت امریکہ کے ذریعے سے ہوئی ہے، جو امریکہ کے ڈالرز پر پلتے بستے ہیں، جنہیں یہ منظور نہیں تھا کہ مصر میں ایک ایسی حکومت قائم ہو جو انصاف پر مبنی نظام قائم کر سکے۔ 1 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، آپ جانتے ہیں کس طرح سے اس منتخب حکم کو ختم کرنے کے لیے مبارک کی باقیات نے، یعنی عدلیہ نے، بیوروکریسی نے اور فوج نے جو کوششیں کی ہیں وہ سامنے ہیں۔ منتخب پارلیمنٹ کو برطرف کیا گیا، جو دستور بنایا گیا تھا اس دستور کو کلرم قرار دیا گیا، عوام کے مینڈیٹ کو حاصل کرنے کے لیے جو ریفرنڈم کروایا جا رہا تھا اس پر روک لگا دی گئی، اور جب یہ دیکھا کہ
مرسی صاحب باز نہیں آ رہے ہیں اپنے اقدامات سے. 1 سال کے عرصے میں جو غیر معمولی کوششیں ہوئی ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرسی صاحب سے غلطیاں ہوئی ہیں. آپ ان کا ٹریک ریکارڈ نکال کے دیکھ سکتے ہیں 1 سال کا، جو غیر معمولی کام کیے گئے تھے، جس طرح سے اسرائیل کو کنٹین کیا گیا تھا، جس طرح سے غزہ سے کی خندقیں کھول کر جو وہاں پر غزہ کے اندر جو پناہ گزین مسلمان ہیں ان کو رسد پہنچائی گئی تھی، جس طرح سے اسرائیل سے دباؤ کے ساتھ شرطیں منوائی گئی تھی، جس طرح سے حماس کو ریکگنائز کیا گیا تھا، جس طرح سے حماس کو ہر طرح کی مدد پہنچائی گئی تھی، جس طرح سے اس بات کے آثار پیدا ہوئے تھے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ممکن ہو سکے گا، جس طرح سے اس بات کا امکان پیدا ہوا تھا کہ اس خطے سے امریکہ اور اسرائیل کی ریشہ دوانیوں کا دور ختم ہوگا، جس طرح سے اس بات کا امکان پیدا ہوا تھا کہ مصر کا انحصار مغرب کے بجائے مسلم دنیا کے اوپر میں یا دوسرے ممالک پر ہوگا، جس طرح سے اس بات کی کوشش کی گئی تھی کہ مصر کو ایک آزاد مملکت کے طور پر برپا کیا جائے، جس طرح سے اس بات کی کوشش کی گئی تھی کہ بتدریج اس مصر کو جو انبیاء کی سرزمین ہے، اس مصر کو جس میں اخوان کی 80 سالہ قربانیوں کا ایک بے پناہ یعنی اثاثہ ہے جس کے اندر موجود ہے، اس مصر کو اسلام کے سانچے میں ڈھال دیا جائے، اس مصر کو دوبارہ اسلام سے اس کا تعلق جوڑ دیا جائے، اس مصر میں بتدریج اللہ کے دین کے غلبے و قیام کی راہیں ہموار کی جائے. مغرب نے اس کو بھانپ لیا اور اس نے محسوس کیا کہ اگر مرسی صاحب کو 4 سال تک کام کرنے کا موقع مل جائے تو پھر مصر کے اندر ہماری دال نہیں گل سکے گی، مصر ہمارے چنگل سے آزاد ہو جائے گا اور اسرائیل کی سرحد کے اوپر ایک شدید خطرہ پیدا ہو جائے گا. اسرائیل، افسوس کی بات یہ کہنا پڑتا ہے، جس کو در پردہ کئی عرب ممالک کی حمایت حاصل ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے انتہائی شرم محسوس ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی مصر میں ہوا اس کو بعض عرب ممالک کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 4 سال مزید اخوان کو، جن کی ایک لمبی تاریخ ہے، 80 سال تک جس ظلم اور تشدد اور جس بربریت سے ان کو گزرنا پڑا ہے، جن لوگوں نے اس کے مناظر پڑھے ہوں گے، کتابوں میں سنے ہوں گے، وہ عہد صحابہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے مکے میں جن مظالم کا سامنا کیا تھا، انہی حالات سے ان فرعونی حکمرانوں کے دور میں اخوان کو گزرنا پڑا. آج ان 80 سالہ کوششوں کے نتیجے میں عوام نے جب انہیں منتخب کر کے ایوان میں بھیج دیا تو یہ بات ان ظالم حکمرانوں کو، ان امریکیوں کو، ان یہودیوں کو جو اسلام کی کو ایک ذرہ برابر بھی روادار نہیں ہے، ذرہ برابر برداشت نہیں ہے، اور انہوں نے سازش کر کے انہی افواج کے ذریعے سے منتخب حکومت کو پہلے ختم کروایا اور اس کے بعد مرسی صاحب کو بے دخل کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں چھین. جو کچھ بھی مصر میں ہو رہا ہے، ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مغرب کا جو رویہ ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، امریکہ کا جو رویہ ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ مسلم ممالک جو اسلام کا نام لیتے ہیں، جو خانہ کعبہ کی تولیت کی بات کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے در پردہ ان افواج کی حمایت کی، اور آج اس ظالمانہ اقدام کی بعض ممالک نے جس طرح کھل کر تائید کی ہے، وہ انتہائی افسوسناک، انتہائی شرمناک اور انتہائی صفاقانہ ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. بزرگوں اور بھائیوں، ہم یقیناً مصر سے بہت دور ہیں. ہم ان کی مدد کے لیے جس طرح دنیا میں پہلے حالات تھے ویسے حالات نہیں ہے کہ آپ ان کی مدد کو پہنچ سکیں. قرآن مجید کی یہ آیت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جو مظلوم، دبے ہوئے، پسے ہوئے مستضعفین مسلمان جو گھر گئے ہیں ظالموں کے پنجے میں، وہ آواز لگا رہے ہیں کہ کوئی ہے ہماری مدد کو آئے، کوئی ہے جو ان ظالموں سے ہمیں نجات دلائے. قرآن مجید کی آیت ہم اور آپ سب کو مخاطب کر رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم کو مخاطب کر رہی ہے. اگر ہم پہلے درجے میں نہیں ہیں تو کم سے کم دوسرے درجے میں تو ہے کہ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، اپنی حکومت کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں.
مصر کے سفارت خانے کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں، اپنی قراردادوں کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں، اپنے مظاہروں اور جلسوں کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں، یا کم سے کم ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر ان کے حق میں دعائیں مانگ سکتے ہیں کہ بار الہ انہیں اس آزمائش سے صبر و ضبط کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ بار الہ جو لوگ ان کا قصور صرف یہی تھا، اس کے علاوہ کوئی قصور نہیں ہے، نہ وہ جاہ و حشمت چاہتے ہیں، نہ مال غنیمت کے طلبگار ہیں، نہ دنیا طلب لوگ ہیں۔ ایسے ایسے لوگ مارے گئے ہیں، اخوان کے رہنماؤں کی 70 سالہ بیٹی، چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچے شہید ہو گئے۔ ایسے ایسے نظارے دیکھنے کو ملے ہیں کہ جس کو سن کر آپ کا دل بلک اٹھے گا کہ ایک ماں کا ایک بیٹا شہید ہوا، اس نے کہا میرے پاس ابھی 2 بچے اور موجود ہیں، میں اس ملک میں اللہ کے دین کے غلبے و قیام کے لیے ان 2 بچوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ایسی ماں کا واقعہ ملے گا آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر میں، جس کے باپ کو، جس کے شوہر کو اخوان کے سپورٹ کی تائید کی وجہ سے UAE کے اندر گرفتار کر لیا گیا، جس کی ایک بیٹی شہید ہوگی، جس کا اکلوتا بیٹا جو امریکن یونیورسٹی قاہرہ کے اندر ایسوسیٹ پروفیسر تھا اس کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے سرانے وہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ کہتی ہے بار الہ اس قربانی کو قبول کر۔ بزرگ اور بھائی، اس موقع پر ایک قرارداد تیار کی گئی ہے، میں وہ قرارداد آپ سامنے پڑھتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر قرارداد کے موقع پر اللہ اکبر کہہ کر اس کی تائید فرمائیں۔ مسلمان ہند کا یہ اجتماع، آج کا یہ اجتماع مصری افواج اور پولیس کے ذریعے نہتے مظاہرین جن میں مرد و خواتین اور بچے بوڑھے سبھی شامل ہیں پر حملے کی شدید مذمت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 2200 افراد شہید اور 10,000 افراد شدید طور پر زخمی ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کا یہ اجتماع ان مومن مردوں اور خواتین کی عظمت اور جرأت مومنہ کو سلام کرتا ہے جنہوں نے اپنے ملک میں اللہ کے دین کے غلبے و قیام کے لیے اپنی ہی قوم کے ہاتھوں سب و ستم کو برداشت کیا اور جام شہادت نوش فرمایا، جنہوں نے اپنے شیرخوار بچوں اور عفت ماؤں اور بیٹیوں کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ یہ اجلاس بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت و قربانی کو قبول فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ جو شدید طور پہ زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے، جن کے اعزاء و اقارب شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ اجلاس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ وہ ظالموں کو ہدایت سے نوازے یا پھر دنیا میں انہیں بدترین عذاب سے دوچار فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہ اجلاس مصری افواج سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ظلم و تشدد سے باز آئے اور اپنی بیرکوں میں واپس جائے اور اقتدار عوام کے منتخب اور جائز نمائندوں کو سونپ دے۔ اللہ اکبر۔ یہ اجلاس عالمی رائے عامہ، عالمی طاقتوں، بین الاقوامی اداروں، اقوام متحدہ، ناوابستہ ممالک کی تحریک، تنظیم اسلامی کانفرنس اور یورپی یونین سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مصری حکومت پر دباؤ ڈال کر اس نہتے اور مظلوم مرسی حامیوں پر ظلم و تشدد سے انہیں باز رکھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اجلاس مسلم ممالک سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اخوت اسلامی اور ملی غیرت و حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مصری حکومت پر دباؤ ڈال کر اسے اس ظلم و بربریت سے باز رکھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اجلاس حکومت ہند سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ایک جمہوری ملک ہونے کے ناطے حقوق انسانی کی اس بے محابہ پامالی پر آواز اٹھائے اور ہندوستان کے انصاف پسند افراد کی آواز مصری حکام تک پہنچائے اور انہیں ان کے ظالمانہ روش سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ اللہ اکبر۔ آخر میں یہ اجلاس مصر کے انصاف پسند عوام کی جمہوریت کی بحالی اور اپنے ملک کی منتخب حکومت کو واپس لانے کے لیے کی جانے والی جدوجہد کی بھرپور تائید کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔